السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد حفاظ کرام کو دو قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک یہ کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اس کا دور کس طرح کیا جائے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو متشابہات قرآن پاک میں ہیں ان کو کس طریقے سے یاد کیا جائے۔ تو اس کے لیے بندے نے کتاب لکھی جس کا نام قرآن کے متشابہات کا حل ہے، اور الحمدللہ اس کی جو پہلی ایڈیشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اب اس کتاب کے صرف چند نسخے باقی ہیں۔ اگر کسی ساتھی کو چاہیے ہو تو یہ کتاب فی کتاب 200 روپے میں ہے، تو وہ پھر منگوا سکتا ہے ڈاک خرچ کے علاوہ۔ اب اس کتاب میں کیونکہ متشابہات کے موضوع پر تو پہلے بھی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تو اس کتاب میں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ متشابہات کو مختلف قواعد کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے، اور تقریباً 10 قاعدے ہیں، ان کے ذریعے سے 1400 کے لگ بھگ متشابہات کو حل کیا گیا ہے۔ لیکن جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کو اس کتاب کے ذریعے سے متشابہات سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بندے نے فیصلہ کیا کہ کتاب میں ذکر کردہ متشابہات کو قرآن پاک سامنے رکھ کر اگر خود حل کیا جائے تو حفاظ کرام کو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو کتاب کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بس وہ اس ویڈیو کو دیکھتے جائیں گے اور متشابہات کو سمجھتے جائیں گے۔ تو اب ان متشابہات کو ہم نے کس طریقے سے حل کیا ہے تو وہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مقام جس قاعدے کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے تو اس قاعدے کا نام حروف تہجی والا قاعدہ ہے۔ حروف تہجی والا قاعدہ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے متشابہات حروف تہجی الف با تا سا جو ہے اس کی ترتیب پر آتے ہیں، یعنی حروف تہجی میں جو حرف پہلے آتا ہے تو اس حرف پر مشتمل کلمہ پہلے ہوگا متشابہات میں سے، اور جو حروف تہجی میں سے جو حرف بعد میں آتا ہے اس حرف پر مشتمل کلمہ وہ بعد میں آئے گا قرآن پاک میں بھی۔ تو جو اس قاعدے کے ذریعے سے جو پہلی مثال ہے تو وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فہم لا یرجعون، یہ ہے اس کا جو متشابہ ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، تو یہاں پر لا یرجعون ہے اور یرجعون یہاں پر را آ رہا ہے، را حروف تہجی میں پہلے ہے، اور یہاں پر لا یعقلون آ رہا ہے عین، وہاں پر یرجعون ہے یہاں پر یعقلون ہے، تو یرجعون میں را ہے اور را حروف تہجی میں پہلے آتا ہے، لہذا یہ متشابہات پہلے آئی ہیں را والی، اور لا یعقلون جو عین والی متشابہات ہے وہ قرآن پاک میں بعد میں آئی ہیں۔ اب ہم اس کو اس طریقے سے دہرائیں گے، اور اگر آپ حضرات بھی ساتھ میں میرے ساتھ دہراتے جائیں ساتھ ساتھ تو یہ متشابہات آپ کو بھی اسی طرح ازبر اور یاد ہو جائیں گی، اور ساتھ میں آپ نے اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان متشابہات کو آپ نے دہرانا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ دوسرے متشابہات جن کو ہم نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے تو وہ متشابہات آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا، اس کی متشابہات آگے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 میں آ رہی ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا۔ تو یہاں پر جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے وہ ہے کہ جس مقام پر ایک جیسے حروف والے کلمے زیادہ ہو، ابھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر وزوجک بھی واو والا کلمہ ہے اور وکلا بھی واو والا کلمہ ہے، تو یہاں پر واو والے دو کلمے ہیں، جبکہ یہاں پر جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 ہے یہاں پر وزوجک تو واو والا کلمہ ہے، لیکن آگے فکلا یہ واو والا کلمہ نہیں ہے، لہٰذا جس مقام پر واو والے کلمے زیادہ آئے ہیں تو وہ مقام پہلے آ رہا ہے، اور جس مقام پر واو والے کلمے یعنی ایک جیسے حروف والے کلمے کم آ رہے ہیں تو وہ مقام بعد میں ہے، تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر واو والے کلمے دو ہیں،
وزوجک الجنۃ وکلا، لہذا یہ مقام پہلے ہے، اور وہاں پر ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا، تو وزوجک تو واو والا کلمہ ہے، فکلا واو والا کلمہ نہیں ہے، لہذا ابھی اسی قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان متشابہات کو اس طریقے سے دہرائیں گے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا. اس کے بعد جو متشابہات ہم نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے تو وہ بھی انہی آیات میں ہیں، لیکن اور بعض حضرات کو یہ متشابہات لگتی ہیں، اس وجہ سے ہم نے ذکر کیا، اگرچہ سب حضرات کو نہیں لگتی. تو وہ مقامات یہ ہے انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا، انت وزوجک الجنۃ فکلا من. ابھی یہاں پر پہلے قاعدہ سمجھ لے کہ حروف تہجی میں چونکہ الف پہلے آتا ہے، لہٰذا الف والے مقامات پہلے ہوں گے، اور بغیر الف والے مقامات متشابہات جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے. تو ابھی آپ دیکھیے منہا، منہا یہ الف والا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو من جو ہے یہ بغیر الف والا کلمہ ہے، لہٰذا یہ الف والا مقام پہلے آئے گا اور بغیر الف والا مقام بعد میں آئے گا. ابھی اس کو ان متشابہات کو اس طریقے سے دہرائیں گے انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا، انت وزوجک الجنۃ فکلا من. اگلی جو متشابہات ہیں وہ ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں. تو یہاں پر آ رہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. تو یہاں پر فَأَزَلَّهُمَا یہ الف والا کلمہ ہے، اور اس کی جو متشابہات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، جس میں ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. تو یہاں پر فوسوس ہے جو بغیر الف والا کلمہ ہے، لہٰذا فَأَزَلَّهُمَا پہلے آ رہا ہے جو الف والا کلمہ ہے، اور فوسوس یہ بعد میں آ رہا ہے، اور وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہاں تک یہ دونوں آیتیں ایک جیسی ہیں، اس کے بعد متشابہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے تو یہ بھی متشابہات ہیں. تو اب ہم اس کو زبانی اس طرح دہرائیں گے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. اگلی متشابہات جو آ رہی ہیں تو وہ بہت مشہور مقامات ہیں جہاں پر غلطی آنے کا بھی بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. تو وہ ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اس کا متشابہات وہ آگے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 میں آ رہی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. وہاں ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور یہاں ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. تو یہاں پر دو قاعدے جاری ہو رہے ہیں، ایک الف والا قاعدہ کہ شفاعتن جو ہے یہ الف والا کلمہ ہے، اور جو عدل ہے یہ بغیر الف والا کلمہ ہے، لہذا شفاعتن پہلے ہوگا اور عدل بعد میں ہوگا. تو آپ اس طرح اس کو دہرائیں گے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور جو یہاں پر اسی طرح یہاں پر حروف تہجی والا قاعدہ بھی جاری ہو رہا ہے کہ شفاعتن یہ شین والا کلمہ ہے، شین حروف تہجی میں پہلے آتا ہے، اور جو عدل ہے یہ عین والا کلمہ ہے، اور عین حروف تہجی میں شین سے بعد میں آتا ہے، لہذا شین والے کلمہ شفاعتن کو پہلے اور عدل کو بعد میں پڑھیں گے. ابھی اس قاعدے کے تحت ان مقامات کو دہراتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. تو جس قاعدے کے ذریعے سے یاد کرنا آپ حضرات کے لیے آسان ہو تو اسی قاعدے کے ذریعے سے ان متشابہات کو ذہن نشین کیجیے. میرے نزدیک ان مقامات کو الف والے قاعدے کے ذریعے سے ذہن نشین کرنا، یہ یاد رکھنا آسان ہوگا. اس کے بعد جو متشابہات آ رہی ہیں تو وہاں پر تو اس طرح کوئی خاص قاعدہ جاری نہیں ہو رہا، لیکن
یاد کرنے میں آسانی کے لیے ہم نے ان متشابہات ان مقامات کو ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ تو وہ متشابہات یہ ہیں، ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 ہے، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اور دوسرا مقام وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141 ہے، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اور جو تیسرا مقام ہے وہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب۔ تو من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، تو ان الفاظ میں یہ متشابہات تقریباً ایک جیسی ہیں، تو اس کے بعد آگے فرق ہے۔ تو جو پہلا مقام ہے وہاں پر آ رہا ہے، اس کے بعد یذبحون، جو دوسرا مقام ہے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141 ہے وہاں پر آ رہا ہے یقتلون، پہلا مقام پر یذبحون، دوسرے مقام پر یقتلون، اور جو تیسرا مقام جو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے تو وہاں پر ہے ویذبحون۔ تو اس طریقے سے ان کو ذہن نشین کیجئے کہ یذبحون، یقتلون، ویذبحون، یذبحون، یقتلون، ویذبحون۔ تو آئیے اس طریقے سے دہراتے ہیں، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون۔ اس طریقے سے بھی دہرا سکتے ہیں، یذبحون، یقتلون، ویذبحون، اور زبانی دہراتے وقت بھی ساتھ میں وہ مقامات کے وہ کن کن جگہوں پر ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے ذہن میں ساتھ لاتے جائے کہ یہ پہلا جو ہے نا سورۃ البقرہ میں ہے، اور دوسرا سورۃ الاعراف میں ہے، اور جو تیسرا مقام ہے وہ سورۃ ابراہیم میں ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو دہرا سکتے ہیں، یذبحون، یقتلون، ویذبحون۔ اگلی متشابہات وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 میں ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ۔ اس کا متشابہ آگے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ۔ تو ان متشابہات کو میں پھر سے ذکر کرتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو 55 ہے تو اس میں وہ کلمہ ہے جس میں ایک نون 2 مرتبہ آیا ہے، اور جو اگلا جو متشابہ ہے، جو اس کا جو متشابہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، اس کے جو متشابہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، یہاں پر نصبر آ رہا ہے جس میں ایک نون ہے۔ تو جس مقام پر وہ کلمہ آ رہا ہو جس میں ایک جیسے حروف زیادہ ہو تو وہ مقام پہلے ہوگا، اور جہاں پر ایک جیسے جس کلمے میں ایک جیسے حروف کم ہوں گے تو وہ مقام بعد میں ہوگا۔ تو ابھی ہم اس کو اس طرح سے دہرائیں گے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ۔ اگلی متشابہات وہ آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ۔ اس کی جو متشابہات ہیں وہ آگے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں آ رہی ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ۔ تو یہاں پر حروف تہجی والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، حروف تہجی میں کاف پہلے آتا ہے، لہٰذا کاف والے کلمے علیکم الغمام، علیکم المن یہ پہلے ہوگا، اور ہاں چونکہ حروف تہجی میں کاف سے بعد میں آتی ہے لہٰذا ہاں پر مشتمل کلمے علیہم الغمام، علیہم المن یہ بعد میں ہوگا۔ تو ابھی ہم اس کو اس طرح دہرائیں گے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ۔ اگلے متشابہات آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 میں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا۔ اس کی جو متشابہات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 161 میں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ، وہاں پر ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا، اور یہاں پر ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ۔ تو وہاں پر قلنا الف والا کلمہ ہے، تو اور لہٰذا جو الف پر مشتمل کلمہ ہے وہ پہلے ہوگا، اور یہاں پر قیل ہے جو قیل بغیر الف والا کلمہ ہے لہٰذا یہ بعد میں ہوگا۔ تو ابھی اس کو دہراتے ہیں،
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل. اگلی متشابہات بھی انہی آیات میں آ رہی ہیں، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں، اور وہ ہے هذه القرية فكلوا. اس کا جو متشابہ ہے وہ آگے آ رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 میں، هذه القرية وكلوا. تو وہاں پر فکلو ہے، اور فکلو یہ فا سے شروع ہوتا ہے اور فا حروف تہجی میں پہلے آتا ہے، لہٰذا فکلو یہ پہلے ہے، اور هذه القرية وكلوا یہاں پر وکلو واو والا کلمہ ہے، واو حروف تہجی میں بعد میں آتا ہے، لہٰذا وکلو بعد میں ہے۔ تو ابھی ہم اس کو دہرائیں گے، هذه القرية فكلوا هذه القرية وكلوا۔ اگلی متشابہات بھی انہی آیات میں آ رہی ہیں، اور یہاں پر بھی حروف تہجی والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ منها حيث شئتم رغدا منها حيث شئتم وقولوا. تو یہاں پر رغدن آ رہا ہے، اور رغدن یہ را کے ساتھ ہے، را حروف تہجی میں پہلے ہے، اور یہاں پر وقولو واو کے ساتھ آ رہا ہے، واو حروف تہجی میں بعد میں ہے، لہٰذا وقولو یہ بعد میں ہوگا۔ تو ابھی ہم اس کو ان متشابہات کو دہرائیں گے، منها حيث شئتم رغدا منها حيث شئتم وقولوا۔ اگلی متشابہات جو آ رہی ہیں وہ بھی انہی آیات میں ہے، اور وہ ہے وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم۔ خطاياكم اس کلمے میں 2 الف ہے، یعنی جس کلمے میں ایک جیسے حروف زیادہ ہوں گے وہ مقام پہلے ہوگا، تو خطاياكم اس میں 2 الف ہے، اور جو اس کا متشابہ ہے وہاں پر ہے خطیئاتکم، تو اس میں خطیئاتکم اس میں 1 الف ہے، لہٰذا 2 الف والا مقام پہلے ہوگا اور 1 الف والا مقام بعد میں ہوگا۔ تو ابھی ان آیت کو ہم دہراتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ اگلا مقام وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ۔ اس کے بعد جو متشابہات آ رہی ہیں وہ ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 میں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي۔ اس کی جو متشابہات آ رہی ہیں وہ آگے آ رہی ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 162 میں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا۔ وہاں پر ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، یہاں پر ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، یعنی وہاں پر قولاً آ رہا ہے اور یہاں پر قاف کے ساتھ، اور قاف حروف تہجی میں پہلے آتا ہے، اور جبکہ یہاں پر ہے فبدل الذین ظلموا منہم، فبدل الذین ظلموا تک دونوں آیت ایک جیسے ہیں، دیکھیں فبدل الذین ظلموا فبدل الذین ظلموا، تو اس کے بعد یہاں پر آگے جو ہے نا متشابہ لگ رہا ہے، تو یہاں پر قولاً قاف حروف تہجی میں وہ میم سے پہلے آتا ہے، لہٰذا قاف والا کلمہ وہ پہلے ہے اور میم والا کلمہ وہ بعد میں ہے، تو اس کو اس طرح دہرائیں، فبدل الذین ظلموا قولا فبدل الذین ظلموا منہم۔ یہاں پر ایک اور نیا قاعدہ بھی جاری ہو رہا ہے، اور اس قاعدے کے ذریعے سے ان مقامات کو ذہن نشین کرنا میرے خیال سے زیادہ آسان ہے، تو پہلے اس قاعدے کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیے کہ حرکات 3 قسم کی ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش، اور اس میں جو زبر ہوتا ہے یہ ان تینوں حرکات میں یعنی تلفظ کے اعتبار سے زبر کو ادا کرنا سب سے آسان ہوتا ہے، لہٰذا جن مقامات پر زبر والا کلمہ ہوگا تو وہ پہلے ہوگا، اور جس مقامات پر زبر والا کلمہ نہیں ہوگا یعنی زیر یا پیش والا کلمہ ہوگا تو وہ مقام بعد میں ہوگا۔ تو ابھی آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر فبدل الذین ظلموا قولا، جو قولا ہے یہ زبر والا کلمہ ہے، تو لہٰذا یہ پہلے ہوگا، اس کے بنسبت جو ہے فبدل الذین ظلموا منہم، تو منہم جو ہے نا یہاں پر یہ زیر والا کلمہ ہے، لہذا یہ مقام بعد میں ہوگا۔ اب اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو دہرائے، فبدل الذین ظلموا قولا فبدل الذین ظلموا منہم، تو
اس قاعدے کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس مقام کو یاد کرنا آسان ہوگا۔ اب انہی آیات میں جو اگلی متشابہات آ رہی ہیں وہ بھی انہی آیات میں ہے۔ قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا، تو یہاں پر جو فانزلنا ہے اس میں دو نون آ رہے ہیں، یعنی اس مقام پر یہ جو کلمہ ہے تو جس کلمے میں ایک جیسے حروف زیادہ ہوں تو وہ مقام پہلے ہوگا، اور جس کلمے میں ایک جیسے حروف کم ہو وہ مقام بعد میں ہوگا۔ تو یہ یہاں پر وہ قاعدہ جاری ہو رہا ہے کہ فانزلنا میں دو نون ہے، اور جو اس کا جو متشابہ ہے فارسلنا اس میں ایک نون ہے، لہذا اس فانزلنا والے مقام کو پہلے ہی پڑھیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا، فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا۔